پچھلی دو نشستوں میں بڑا آپ نے خوبصورت ہمیں گائیڈ کیا. 13 رمضان المبارک ہے آج اور غزوہ احد آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. غزوہ احد میں بتائیے گا ابتدا میں فتح کیوں ملی؟ کیا وقتی نقصان بھی، میں نے زیادہ تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن سنا کہ اس میں کافی نقصان ہوا غزوہ احد میں، تو کیا وقتی نقصان بھی اللہ کی حکمت ہو سکتا ہے؟ ہم اس پر راضی ہو سکتے ہیں؟ احد ہمیں نظم و ضبط کا کیا پیغام دیتا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ. اٹس می طاہا اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ. 13 رمضان المبارک اور ایک نئے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے غزوہ احد. یہ آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک، اور میرے ساتھ شخصیت موجود ہے حضرت قبلہ پیر مجتبیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب. آپ میرے ساتھ موجود ہیں. آج جو ہے وہ اس حوالے سے، غزوہ احد کے حوالے سے ہم جو ہے وہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. خیریت سے ہیں؟ پچھلی دو نشستوں میں بڑا آپ نے خوبصورت ہمیں گائیڈ کیا. 13 رمضان المبارک ہے آج اور غزوہ احد آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. غزوہ احد میں بتائیے گا ابتدا میں فتح کیوں ملی؟ جی، غزوہ احد 3 ہجری کو پیش آیا، اور اس کا پس منظر جو ہے دراصل کفار اور منافقین کے دل میں جو آگ تھی کہ جو انہوں نے بدر میں شکست کھائی، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں سے بدلہ لیں. لیکن دوسری طرف مسلمانوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک بہترین لیڈر سپہ سالار تھے. آپ نے ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنائی. جی، کچھ تیر اندازوں کو آپ نے پہاڑی کی طرف کھڑا کیا، غالباً 50 تیر اندازوں کو، ٹھیک ہے، اور باقی لشکر کو آپ نے دوسری سائڈ پہ کھڑا کیا جنگ کے لیے. ابتدا میں مسلمانوں کو فتح اس وجہ سے ہوئی کہ جو مورچے مسلمانوں نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی تھی وہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی تھی، اور اس کی وجہ سے کفار جو ہیں وہ بھاگ گئے، وہ میدان چھوڑ گئے. جب کفار نے میدان چھوڑا تو اس کے بعد کے جو پھر نتائج ہیں، جو درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہماری شکست کا حصہ ہے. لیکن اس کے بھی اسباب جو ہیں میں آپ کو آگے مزید اس میں بتاؤں گا. ٹھیک ہوگی. اچھا حضرت بتائیے گا کیا وقتی نقصان بھی، میں نے زیادہ تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن سنا کہ اس میں کافی نقصان ہوا غزوہ احد میں، تو کیا وقتی نقصان بھی اللہ کی حکمت ہو سکتا ہے؟ ہم اس پر راضی ہو سکتے ہیں؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو واضح حکم دیا ہوا تھا کہ جب تک میں حکم نہ کروں کسی نے بھی اپنا مورچہ نہیں چھوڑنے، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ پوزیشن، وہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن جب صحابہ کرام نے دیکھا ایک غلط فہمی ہوگی، انہوں نے دیکھا کہ تمام منافقین کفار بھاگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مال غنیمت وہاں پڑا ہوا ہے، اور کچھ ساتھیوں کی مدد کے لیے بھی ضرور جو زخمی ہوں گے ان کے لیے بھی وہ نیچے اتر آئے پہاڑی سے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف جو ہے منافقین نے یہ اسٹریٹجی کی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پہاڑی دوبارہ سے خالی ہوئی ہے اور تمام مسلمان نیچے آ گئے ہیں، تو ہم پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پیچھے سے جب حملہ کرنے کے لیے آئے تو مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا. اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوئے. آپ کا بعد میں بھی مأمور رہتا تھا، رسول اللہ جو ہے وہ احد کے مقام پہ جایا کرتے تھے اور اپنے چچا کے لیے بھی وہاں دعا کرتے تھے، اور شہداء احد کے لیے بھی دعا کرتے تھے، شہداء بدر کے لیے بھی کرتے تھے. تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی جو ہے اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. اور اس میں پھر جہاں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. آپ کے دندان مبارک پہ زخم آیا، آپ کے چہرے مبارک پہ زخم آیا، اور اس میں ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا، آپ اپنی ڈھال میں پانی بھر کے لاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ وہ پانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پہ، چہرے مبارک پہ لگاتی، آپ ان کا چہرہ مبارک کو صاف کرتی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خون اتنا جاری ہے تو آپ نے ایک کپڑے کو جو ہے جلایا اور اس کپڑے کو جو ہے ان زخموں پہ لگایا. تو اس وقت بھی
ایک ایسی کیفیت بن گئی تھی کہ کفار نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے. اور ایک مسلمانوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی. مسلمان وہاں جذباتی ہو گئے اور انہوں نے پھر دوبارہ اپنی پوزیشنز کو سنبھالا, دوبارہ سے مقابلہ کیا اور کفار اور منافقین کو پھر دوبارہ بھگایا. لیکن مسلمانوں میں جو لاس ہوا وہ شہادتیں بہت زیادہ ہو. بہت زیادہ. اللہ اکبر. اور حضور پاک تک وہ جو ہے وہ آپ زخمی ہوئے, آپ کا سر مبارک, چہرہ مبارک زخمی ہوا. ہاں جی. اللہ اکبر. حضرت بتائیے گا احد ہمیں نظم و ضبط کا کیا پیغام دیتا ہے؟ ہم نے جو احد سے سبق سیکھا اور جو صحابہ کرام نے بھی احد سے سبق سیکھا وہ دراصل یہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اس بات کو ماننا. وما اتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول اللہ جس بات سے منع فرمائے اس کام کو نہیں کرنا. اور کامیابی و کامرانی مسلمانوں کی جو ہے وہ اطیع اللہ و اطیع رسول سے ہے. وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کرنے سے نہیں ہے, وہ ان قواعد و ضوابط, ان سنہری اصولوں پہ چلنے سے ہے جو ہمیں قرآن میں ملتا ہے اور سیرت مصطفیٰ میں ملتا ہے. حضرت آپ کا بہت شکریہ. غزوہ احد کا ٹاپک اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس میں بھی ہمیں سمجھایا, گائیڈ کیا, اور جو تاریخ میں ہوا وہ بھی آپ سے جاننے کا, سیکھنے کو آپ سے ملا. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے ہمارا آج کا یہ خوبصورت ٹاپک تھا غزوہ احد, اور اس حوالے سے جو ہے وہ کامیابی ملی اور پھر جو ہے وہ نقصانات ہوئے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, آپ کی شہادتیں, اس حوالے سے حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت ہمیں سمجھایا تاریخ سے اور بڑا خوبصورت گائیڈ کیا. امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک, فالو اور شیئر, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.